الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الصلاۃ باب شروط الصلاۃ نماز کا بیان اور باب ہے نماز کی شرطوں کے بارے میں کہ کن شرائط پر نماز کو قائم کیا جاتا ہے، کون سے عمل ضروری ہے کہ جن کے عمل کی وجہ سے نماز ہو جاتی ہے، اگر وہ نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 160 ہے، حضرت علی بن طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی شخص کا دوران نماز وضو ہوا خارج ہونے کی وجہ سے ٹوٹ جائے تو وہ واپس جائے، فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأَ، وہ جماعت کو چھوڑ کر لوٹ جائے، وَلْيَتَوَضَّأ اور وضو کرے، وَلْيُعِيدِ الصَّلَاةَ اور پھر وہیں سے آ کے اپنی نماز کو دہرائے لٹائے۔ یعنی اگر آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو نماز جو ہے وہ شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ باوضو ہو کر نماز پڑھنی ہے، اور نواقض وضو میں ہوا کا خارج ہونا ہے۔ جب وضو آپ کا ناقص ہو گیا تو نماز کی شروط میں سے جو پہلی شرط ہے آپ باوضو نہیں رہے، تو لہٰذا آپ کی نماز نہیں ہوگی جب تک آپ دوبارہ وضو نہ کریں۔ اور وضو کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب آپ کو اندازہ ہو جائے، احساس ہو جائے آواز بو ہوا کے خارج ہونے کی، تو اس وقت جو ہے آپ صف سے نکلیں اور جا کر آپ وضو کریں اور وہیں سے اپنی نماز کو جو ہے وہ مکمل کریں، اگر آپ کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرتے تو۔ اگر گفتگو کرتے ہو تو آپ کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی، آپ کو شروع سے جو ہے وہ نماز کو ادا کرنا پڑے گا۔ حدیث نمبر 161 ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین حدیث کو بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاة حائض الا بخمار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایسی عورت کی نماز کو قبول نہیں کرتے جو عورت نماز پڑھتے ہوئے اپنے سر پر چادر نہیں اوڑھتی۔ خمار عربی زبان میں عورت کی چادر کو کہتی ہیں، جس کو ہم دوپٹہ کہہ لیتے ہیں۔ پھر اگلی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کپڑا اس قدر کشادہ ہو کہ عورت دوران نماز اپنے اوپر لپیٹ لے۔ یہ نہیں کہ بالکل چھوٹا سا کپڑا سر کو ڈھانکا اس کے ساتھ نماز نہیں ہوگی، بلکہ اتنا وسیع کپڑا ہونا چاہیے کہ جس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے جسم کو ڈھانپ لے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کپڑا اتنا لمبا ہو، جس کو ہم پنجابی میں بکل کہہ لیتے ہیں چادر کو اوڑھنے کو، اگر اس سے بھی زیادہ لمبا کپڑا ہو تو وہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فخالف بین طرفیہ، کہ دونوں طرفوں کو مخالفت سمت میں اپنے کپڑے کو اوڑھ لے، یعنی دائیں سائڈ سے بائیں سائڈ اور بائیں سائڈ سے جو ہے وہ دائیں جانب اپنی چادر کو اپنے کندھے کے اوپر ڈال لے، اتنا لمبا کپڑا ہونا چاہیے۔ پھر اسی حدیث کا حصہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم میں روایت نقل ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لا یصلی احدکم فی ثوب الواحد، کہ ایک کپڑے میں ہی نماز کا ادا کرنا کیسا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کپڑا تنگ ہو یعنی چھوٹا ہو تو اسے اپنے تہ بند بنا لو، یعنی اسے شرمگاہ ڈانپ لو۔ اگر انسان مرد کے لیے، جو آگے ہم سبق میں پڑھیں گے، کہ اگر آپ کے پاس ایک آج کل تو ویسے ہی جو ہے اللہ رب العالمین نے وسعت اتنی عطا کی ہے، ایک جوڑا نہیں کئی کپڑوں کے جوڑے ہمارے پاس موجود ہیں،
تو یہ اس وقت کی بات تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر غربت کا یہ عالم تھا، یہ کئی کئی دن فاقوں کے ساتھ گزر جاتے تھے، تو کسی کے پاس پہننے کے لیے ایک کپڑا بھی موجود نہ ہوتا، بلکہ بعض واقعات ایسے آتے ہیں کہ ایک ہی چادر کے اندر میاں بیوی دونوں نماز پڑھتے ہیں، اس قدر کپڑے کی قلت اور کمی ہے۔ تو اگر ایک کپڑا ہے تو اس کو جو ہے وہ تہ بند بنا لیا جائے گا۔ حدیث نمبر 163 ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین اس حدیث کی راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ انہا سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتصلی المرأة فی درع وخمار بغیر ازار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کیا عورت اپنی چادر یعنی اوڑھنی اور قمیض میں نماز ادا کر سکتی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان الدرع سباغا یعذی ظہور قدمیہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قمیض اس قدر لمبا ہو جو اس کے پاؤں کو ڈانپ رہا ہو، اگر اس قدر لمبی قمیض عورت نے پہنی ہے، سر پر اوڑھنی موجود ہے، تو اس میں وہ بغیر تہبند کے بغیر شلوار کے جو ہے وہ نماز کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 164 ہے، حضرت عامر بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ مظلمۃ فاشکلت علینا القبلۃ فصلینا، حضرت عامر بن ربیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، تو رات کافی زیادہ اندھیری ہونے کی وجہ سے جو ہے ہم قبلے کا تعین نہ کر سکے، اشکال ہو گیا، بہرحال ہم نے جو ہے وہ ایک اندازے کے مطابق جو ہے نماز عشاء کو ادا کیا۔ جب صبح ہم نے دیکھا تو قبلہ جو تھا ہم نے اس کی مخالف سمت جو تھی، یعنی اس طرف قبلہ تھوڑا سا اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ چینج ہو گئی، تو ہم نے نماز پڑھی۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ حکم نہیں نازل ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاملے میں پریشان ہوئے کہ شاید نماز ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو پھر حضرت عامر بن ربیہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فنزلت الآیہ، یہ آیت نازل ہوئی کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تمہارا چہرہ جس طرف بھی ہوگا تم اللہ کے چہرے کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ یعنی اگر کسی جگہ پر آپ ایسی جگہ پر نماز ادا کرتے ہیں، یہاں پر اندھیرا ہے، آپ قبلے کا تعین نہیں کر سکتے ہیں، کسی کھلے میدان میں چلے گئے ہیں جہاں پر آپ کو جو ہے وہ اندازہ نہیں کر سکتے، ویسے تو آج کل یہ معاملہ نہیں، ہر موبائل کے اندر کمپاس جو ہے موجود ہے، آپ قبلے کی ڈائریکشن جو معلوم کر سکتے ہیں اس کر لیں، لیکن کسی جگہ پر اگر ایسا معاملہ آ جاتا ہے جہاں پر آپ قبلے کا تعین نہیں کر سکتے تو آپ اندازہ کر کے قبلے کا تعین کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس سے اگلی حدیث، حدیث نمبر 165 جو ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راویاں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین المشرق والمغرب قبلۃ، کہ مشرق اور مغرب کے درمیان جو ہے وہ قبلہ ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا معاملہ بن جاتا ہے، ایسی چیز موجود نہیں جس کے ساتھ آپ قبلے کا تعین نہیں کر سکتے، تو اس وقت جو ہے آپ اندازہ کر کے نماز پڑھ لیں، وہ آپ کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 166 ہے، حضرت عامر بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یصلی علی راحلتی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نماز کو ادا کر رہے تھے، تو سواری کبھی کسی طرف رخ کرتی تھی، کبھی کسی طرف رخ کرتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع و سجود بھی کر رہے تھے، آپ رکوع سجدہ جو ہے وہ اشارے کے ساتھ کر رہے تھے، آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور پھر اسی حدیث میں چند الفاظ کا اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ، آپ یہ جو سواری پر نماز ادا کر رہے تھے یہ فرضی نماز نہیں تھی، یہ نوافل ادا کر رہے تھے۔ علماء کرام کا بھی اس بات پر اتفاق ہے کہ سواری پر آپ جو ہے وہ جہاں تک میسر ہو آپ نوافل تو ادا کر سکتے ہیں، لیکن فرائض جو ہیں وہ سواری پر ادا نہیں کر سکتے۔ اور ابو داؤد میں اسی حدیث کا حصہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ نفل پڑھنا چاہیں تو آپ اپنی سواری کا رخ جو ہے وہ قبلہ رخ کر لیتے، تکبیر کہتے، پھر آپ نماز پڑھتے رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اونٹنی خواہ کوئی بھی سمت جو اختیار کر لیتی، ابتدا جو کرتے نماز کی وہ قبلہ رخ ہو کر کرتے، لیکن پھر جس طرف سواری کا دل کرتا وہ اپنا چہرے کو کرتی
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو ادا کرتے رہتے۔ حدیث نمبر 167 ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الارض کلها مسجد والمقبرة والحمام الا المقبرة والحمام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے پوری کی پوری جو زمین ہے وہ مسجد بنا دی ہے، مگر قبرستان اور نہانے کی جگہ جو ہے وہاں پر آپ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس سے اگلی حدیث میں مزید جو ہے وہ تفصیل موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ جامع ترمذی میں یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصلی فی 7 مواطن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 جگہ پر نماز پڑھنے سے منع کیا۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ کن جگہوں پر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 جگہ جو ہے جن پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ پہلے نمبر پر المزبلۃ، وہ جگہ جہاں پر کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہو، یعنی کوڑا پھینکنے کی جگہ پر جو ہے وہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ دوسرے نمبر پر ذبح خانہ، جہاں پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہو۔ تیسرے نمبر پر قبرستان، چوتھے نمبر پر راستہ، 5ویں نمبر پر غسل خانہ، اور 6 نمبر پر اونٹوں کا باڑہ، اور 7ویں نمبر پر جو ہے وہ بیت اللہ کی چھت۔ کائنات میں صرف ان 7 جگہ پر جو ہے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، جن میں اکثر اوقات نا اس میں سے ایک چیز جو ہے، پہلے نمبر پر کوڑا کرکٹ تو کوئی بھی جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، جانوروں کے ذبح خانے کی جگہ پر بھی نماز نہیں پڑھتا، قبرستان میں کچھ لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبورہم انبیاء، کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، کس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے انبیاء اکرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، یعنی نبیوں کی قبروں کے قریب وہ سجدہ کرنے والے تھے، نماز پڑھنے والے تھے۔ شارع عام، جو راستہ ہو۔ اب اکثر مساجد کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سڑک کے دونوں جانب کو روک کر وہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، جہاں پر نماز نہیں ہوتی۔ لوگوں کو یہ علماء کرام نہیں بتاتے کہ رستے کے اندر نماز نہیں ہوتی، کہ آپ رستے کو روک کر، اکثر مساجد کے باہر جو ہے یہ معاملات ہوتے ہیں کہ رستے کو بند کر کے وہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقارعات الطریق، ایسا رستہ جس سے لوگوں کی آمد و درآمد جاری ہو۔ ایک تو وہ رستہ ہے جس طرح ہماری مسجد کی یہ گلی لگا لیں کہ یہاں پر تو صرف چند لوگ آئیں گے جو گھر والے ہیں، لیکن یہ جو پچھلی سائڈ والا رستہ ہے یہ روٹین کے ساتھ چلنے والا ہے، یہ بند کر سکتے ہیں۔ یہ رستہ اگر بند کر کے ہم نماز پڑھیں گے تو یقیناً جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ رستے کے اندر نماز پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور اسی طرح اونٹوں کا باڑہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹوں کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ سختی اور وہ دشمنی رکھی ہے کہ اگر آپ نے اکثر تاریخ کے اندر یہ چیز پڑھی ہوگی کہ زمانہ جاہلیت میں کئی نسلیں جو قبائل کے اندر جنگوں کے اندر اپنی زندگی گزار دیتے تھے، تو ان کی وجہ یہی تھا کہ عرب کے لوگ اونٹ کا گوشت کھانے والے ہیں، اور اونٹ کے گوشت کے اندر جو تاثیر ہے اس کے اندر ضد پائی جاتی ہے۔ اگر آپ کسی اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ پر نماز پڑھیں گے تو اپنی جان کا دشمن بن جائے گا۔ بہت سارے واقعات تاریخ کے اندر موجود ہیں کہ کسی نے کسی اونٹ کو مارا، کسی اونٹ کے ساتھ زیادتی کی، تو جب موقع ملا اس نے اس سے بدلہ لے لیا۔ تو اونٹوں کے بارے میں اس لیے نماز پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ باقی بکریوں کا باڑہ ہو، گائے بھینسوں کا باڑہ ہو، دوسرے جانور جتنے بھی ہوں، کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ کے علاوہ جو ہے وہ آپ وہاں پر جو ہے وہ نماز کو ادا کر سکتے ہیں، لیکن اونٹوں کے باڑے کے اندر جو ہے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور بیت اللہ کی چھت پر، بیت اللہ کے اندر آپ جو بیت اللہ وہ کمرہ بنا، جو عمارت بنی ہے، اس کی چھت پر نماز نہیں پڑھی جاتی، لیکن اس کے اندر نماز پڑھی جا سکتی ہے، بیت اللہ کی چھت پر جو ہے وہ نماز نہیں ہے۔ حدیث نمبر 169 ہے، حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، لا تصلوا الی القبور ولا تجلسوا علیہا، کہ تم قبروں کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو اور نہ ہی قبروں پر مجاور بن کے بیٹھو۔ اگر آپ کسی ایسی مسجد میں موجود ہیں کہ جہاں پر قبر ہو تو وہاں پر جو ہے قبر کی جانب منہ کر کے آپ نے نماز نہیں پڑھنی۔ ابھی یہی معاملہ جو تھا وہ مسجد نبوی کے حوالے سے جب امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس سے ان سے پوچھا گیا کہ
یہ معاملات کے متعلق انہوں نے کہا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو سعودی حکومت کے ساتھ میرا اختلاف ہے. ایک تو یہ کہ مسجد نبوی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت ابوبکر صدیق کی قبر وہاں پر موجود ہے، تو اس کے پیچھے نماز جو پڑھتے ہیں بالکل قبلہ جو ہے وہ قبروں کے سامنے ہے اور قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے. جبکہ اگر تصحیح کرنی ہوتی تو بالکل بقیع والی سائڈ کو چھوڑ کر جو دوست گئے ہیں دوسری جانب جو ہے مسجد نبوی کی تصحیح کی جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے والی سائڈ کو تصحیح نہ کی جاتی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی مخالفت نہ ہوتی. اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ حرم کے اندر 20 نماز تراویح کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا تھا کہ جو حدیث سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں، ان کا جواز نہیں ہے میرے پاس ان سوالوں کے. تو بہرحال قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اور قبروں پر بیٹھنا مجاور بن کے قرآن پڑھنا جا کر، یہ بالکل جائز نہیں ہے. آپ قبرستان میں جائیں، جا کر اپنے عزیز و اقارب کی قبر پر کھڑے ہو کے دعا مانگے، یا ایک سائٹ پر کھڑے ہو کر جتنے مسلمان قبرستان میں دفن ہیں سب کی مغفرت کے لیے دعا کریں. قبر پر بیٹھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قبر پر نماز پڑھنا، قبر پر کسی قسم کا کسی معاملے کے لیے بیٹھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، رسول اللہ نے اس سے منع فرمایا. حدیث نمبر جو ہے 170 ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی مسجد میں آئے اور دیکھے کہ مسجد میں کوئی اس حالت میں نہ آئے کہ اس کے جوتوں کو جو ہے وہ نجاست لگی ہو، جوتے پہن کر جو نماز پڑھ سکتا ہے اگر آپ کو اس چیز کا اعتماد اور یقین ہو کہ آپ کے جوتے صاف ہیں. اگر جوتے صاف ہوں، پاک ہوں، آپ کو احساس ہو کہ اس میں گندگی موجود نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں وہی جوتے ہم واش روم کے اندر لے کر جاتے ہیں، انہی کے ساتھ بازاروں میں پھرتے ہیں. اگر آپ کے پاس ایسا جوتا موجود ہے جس سے آپ کو یقین ہے کہ اس کو گندگی نہیں لگی تو آپ جوتے پہن کر جو ہے وہ نماز کو ادا کر سکتے ہیں. آج کے سبق کے حوالے میں جو نماز کی شروط میں سب سے پہلے وضو ہونا، دوسرے نمبر پر جو ہے عورت کے لیے حکم ہے کہ اگر سر پر چادر نہ ہو، اوڑھنی نہ ہو تو اس کی نماز نہیں قبول ہوتی. تیسرے نمبر پر اگر ایک کپڑا ہو مرد کے لیے تو اپنی سطر کو ڈام کر اس سے نماز پڑھ سکتا ہے. اور چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت کے پاس لمبی قمیض ہو، اگر تہہ بند اور شلوار وغیرہ نہ ہو، اس قدر لمبی قمیض ہو کہ اس کے پاؤں ڈھکے ہوں تو اس کے ساتھ جو ہے نماز پڑھ سکتی ہے. پھر اسی طرح اگر آپ قبلے کا تعین نہیں کر سکتے، جہاں پر ایسی جگہ پر موجود ہیں، تو جس طرف بھی آپ منہ کر کے نماز پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، کیونکہ ما بین المشرق والمغرب اور فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ نے قرآن میں ان چیزوں کا حکم فرما دیا. اور تیسرے نمبر پر آپ فرضی نماز جو ہے وہ سواری پر ادا نہیں کر سکتے، نفلی نماز جو ہے وہ سواری پر ادا کر سکتے ہیں. اللہ نے ساری مسجد کو، ساری کائنات کو مسجد بنا دیا، صرف 7 جگہوں پر جو ہے وہ نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. اور اسی طرح قبروں کے اوپر مجاور بننا، قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. آج کے سبق کے حوالے سے اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے.